سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ دوسرے ہی دن بصرہ سے حجاج کا قاصد آ گیا۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو جو ہدایات لکھی تھیں وہ آج تک تاریخوں میں لفظ بلفظ موجود ہیں۔ اس کا یہ خط بہت ہی طویل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حجاج کو شاید پوری طرح یقین نہیں تھا کہ محمد بن قاسم داہر کے مقابلے میں فتح یاب ہوگا۔ اس نے ہدایات تو بہت لکھیں لیکن اللہ پر توکل رکھنے کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا۔ مثلاً یہ اقتباسات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں خلوت و جلوت میں تمہارے لیے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ تمہیں کافروں پر غالب کرے اور تمہارے دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ ازل میں جو حکم مقدر ہو چکا ہوتا ہے پردہ مراد سے بھی وہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور آہوزاری سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ، تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیرے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں۔ جس طرح بھی ممکن ہو، جس طرح تم بہتر سمجھو، دریا عبور کرو اور اللہ سے مدد کی التجا کرتے رہو۔ اسی کی رحمت کو اپنی پناہ سمجھو۔ رضائے الہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی شجاعت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ تائید الہی، فرشتوں کی امداد اور مجاہدین کی تلوار تمہیں اپنے دشمن پر غلبہ دے گی۔ آگے چل کر حجاج نے وہ طریقے لکھے جو اختیار کر کے محمد بن قاسم کو دریا عبور کرنا تھا۔ پھر حجاج نے لکھا، جب دشمن بھاگے تو فوراً اس کے مال و اموال اور اس کے خزانے پر قبضہ کرنا، لیکن دھوکے اور فریب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ پھر دشمن کو اسلام کی طرف راغب کرنا اور جو غیر مسلم اسلام قبول کر لیں ان کی تعلیم و تربیت کا نہایت اچھا انتظام کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو دیکھو گے کہ دین کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا۔ اس خط میں حجاج نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتا رہے۔ حجاج نے یہ بھی لکھا کہ وہ خود یہ ورد کرتا رہتا ہے۔ حجاج نے آیت الکرسی کے ساتھ 2-3 آیات کا اضافہ بھی کیا ہے۔ یہ خط جس کاتب نے لکھا تھا اس کا نام بھی خط کے نیچے موجود ہے۔ اس کا نام حمران تھا۔ پورا نام حمران بن عیان ہے۔ یہاں اس تاریخی کاتب کا تھوڑا سا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشہور شہر عین التمر فتح کیا تھا۔ اس شہر کے قریب ہی ایک گاؤں تھا۔ خالد بن ولید اس گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ چند ایک بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ تختیوں پر لکھنے کی مشق کرنے لگے۔ اس دور کے جنگی رواج کے مطابق کچھ لوگوں کو قیدی بنایا گیا تھا۔ جن قیدیوں کے بیوی بچے تھے وہ بھی ان کے ساتھ قید میں آ گئے۔ ان میں حمران بھی تھا جو اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا۔ قید میں آ کر بھی یہ بچہ لکھنے کی مشق کرتا رہا۔ یہ اس کا شوق تھا۔ اسے ایک روز حضرت عثمان غنی نے دیکھ لیا اور اسے خرید کر آزاد کر دیا اور اسے ایک کاتب کی شاگردی میں بٹھا دیا۔ بچہ ذہین تھا۔ اس نے اسی عمر میں فن کتابت میں کمال حاصل کر لیا۔ وہ جوں جوں بڑا ہوتا گیا اس کی دیانتداری اور ایمانداری نکھرتی آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے دور خلافت میں جب حاجب مقرر کیا، حاجب کی حیثیت سیکرٹری جیسی ہوتی تھی، وہ کاتب بھی رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اتنا بھروسہ تھا کہ ان کے سرکاری مہر تک حمران کی تحویل میں رہتی تھی۔ حمران اتنا دانشمند اور دیانتدار نکلا کہ حضرت عثمان نے اسے بصرہ کا حاکم مقرر کیا۔ بعد میں وہ شیراز میں عامل مقرر ہوا۔ اس وقت فارس کا امیر زیاد تھا۔ حجاج بن یوسف حمران سے کھچا کھچا رہتا تھا، لیکن حمران کا کردار ایسا تھا کہ وہ سچی اور کھری بات کہتا تھا۔ حجاج کا کردار کچھ اور تھا۔ جب حجاج کو بصرے میں امارت ملی تو اس نے حمران پر بیجا سختیاں شروع کر دیں اور اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیکن اس وقت کے خلیفہ عبد الملک نے حجاج کا یہ حکم منسوخ کر دیا اور حجاج سے کہا کہ وہ اپنے دل سے حمران کی عداوت نکال دے، کیونکہ یہ صداقت پسند ہے اور ہمارے پاس خلفائے راشدین کی نشانی ہے۔ حمران کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ احادیث کے راویوں میں شمار ہوتا تھا۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے اسے اتنا اعزاز دیا کہ اسے اپنا کاتب مقرر کر لیا۔ حجاج کے خطوط جو محمد بن قاسم کو لکھے جاتے تھے وہ حمران ہی لکھتا تھا۔ اس عرصے میں اس کی عمر 88 سال ہو چکی تھی۔ اس خط میں حجاج نے دریا عبور کرنے کے متعلق جو ہدایات لکھی تھی ان میں اس نے خاص طور پر یہ لکھا کہ کشتیوں کے ملاح چونکہ وہاں کے مقامی لوگ ہوں گے، اس لیے انہیں اچھی طرح پہچان لینا اور انہیں انعام و اکرام سے خوش رکھنا۔ جہاں سے دریا عبور کرو وہاں کے گھاٹ کو اچھی طرح دیکھ لینا اور یہ بھی خیال رکھنا کہ جہاں تمہارا لشکر دریا کے پار جائے وہاں دلدل نہ ہو۔
دریا کے پار جا کر تمہیں لڑائی کا یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ دریا تمہاری پشت پر ہوگا اور دشمن تمہاری پشت پر نہیں آ سکے گا۔ اس خط کے بعد محمد بن قاسم نے دریا پر جا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ دریا کہاں سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے سالار بھی ہوتے تھے۔ ایک دو سالاروں نے محمد بن قاسم کو مشورہ دیا کہ راجہ دسائیب ہمارا متی ہے، اسے بلایا جائے، وہ بتا سکے گا کہ دریا پار کرنے کے لیے موزوں گھاٹ کہاں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے ایک مقامی آدمی کو روانہ کیا کہ دسائیب کو لے آئے۔ دسائیب بیٹ کے قلعے میں تھا جو وہاں سے خاصے فاصلے پر تھا۔ وہ جگہ دریا کے پار تھی۔ یہ آدمی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچا ہی تھا کہ دو آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ اس آدمی نے جھوٹ بولا اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ محمد بن قاسم کی طرف سے راجہ دسائیب کے پاس جا رہا ہے، لیکن ان آدمیوں نے شاید دیکھ لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے آیا ہے۔ اسے پکڑ کر اروڑ لے گئے جہاں اسے اس کی اصلیت اگلوا لی گئی۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے جیسنا کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے دستے لے کر اس علاقے میں پہنچ جائے جو دسائیب کے علاقے اور دریا کے درمیان آتا ہے۔ داہر کا مطلب یہ تھا کہ دسائیب اور اس کے بیٹے راسل اور موکو مسلمانوں کو کسی قسم کی مدد نہ دے سکیں۔ راجہ داہر کو یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ محمد بن قاسم کا لشکر اروڑ کے علاقے میں پہنچ چکا ہے اور شاید دریا کے کنارے پر بھی آ گیا ہے۔ داہر اسی وقت ہاتھی پر سوار ہوا اور دریا کے اپنی طرف والے کنارے پر اس جگہ پہنچا جہاں اسے مسلمانوں کا لشکر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس وقت محمد بن قاسم دریا کے قریب ہی کہیں کھڑا تھا۔ راجہ داہر آ گیا ہے، ایک ملاح نے بڑی بلند آواز سے کہا، وہ ہاتھی پر سوار ہے۔ سب نے ادھر دیکھا، ایک ہاتھی پر چمکدار ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس پر شاہانہ ہودج تھا۔ ہودج میں جو آدمی کھڑا تھا وہ پوشاک اور ڈیڈول سے بادشاہ لگتا تھا۔ وہ راجہ داہر تھا۔ اس کے ساتھ محافظ دستے کے گھڑ سوار تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ جو آدمی تھے ان میں اس کے محافظ بھی تھے۔ ان آدمیوں یا ان محافظوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تاریخ میں نہیں لکھا، صرف شامی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تیر اندازی میں ایسی مہارت رکھتا تھا کہ اس کا تیر کبھی خطا نہیں گیا تھا۔ اس داہر نے ہمارے جہازوں کو لوٹا تھا، شامی نے چلا کر کہا۔ میری ماں اور ایک بہن بھی ایک جہاز میں اپنے وطن کو واپس جا رہی تھی اور اس نے انہیں بھی قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ یہ کہتے کہتے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کنارے پر جا کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کمان میں تیر ڈالا اور داہر کا نشانہ لیا، لیکن گھوڑا پانی میں بلکنے لگا۔ سب سمجھ گئے کہ شامی داہر کو دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا ہے اور وہ اس پر تیر چلانے لگا ہے۔ اسے پکڑ کر واپس لے آؤ، محمد بن قاسم نے کہا۔ دو سواروں نے اس کی طرف گھوڑے دوڑائے، لیکن ہوا یوں کہ شامی کا گھوڑا پانی میں آگے جانے کی بجائے پیچھے ہٹتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شامی کمان میں تیر ڈالے ہوئے داہر کو نشانے میں لیتا تھا، لیکن اس کا گھوڑا بدک کر اس کی کمان کا رخ موڑ دیتا تھا۔ داہر سمجھ گیا کہ یہ عرب اس پر تیر چلانا چاہتا ہے۔ داہر نے اپنے ایک محافظ سے کمان اور ایک تیر لیا اور شامی کا نشانہ لے کر تیر چلایا، جو شامی کی شہرگ میں اتر گیا۔ شامی گھوڑے پر دوہرا ہوا اور لڑک کر دریا میں جا پڑا۔ اس کے ساتھیوں نے جب اسے دریا سے نکالا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ معلوم نہیں داہر کی یہ چال تھی یا داہر ابھی تیاری مکمل نہیں کر سکا تھا کہ وہ اپنا لشکر مسلمانوں کے بالمقابل نہ لایا۔ محمد بن قاسم نے بھی دریا عبور کرنے کا حکم نہ دیا۔ غالباً وہ حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح اس خیمہ گاہ میں محمد بن قاسم نے 1 مہینے سے کچھ زیادہ وقت گزار دیا۔ 3 مورخوں کی تحریروں سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے حجاج نے ابھی محمد بن قاسم کو مزید اور آخری ہدایات بھیجنی تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے محمد بن قاسم کو اس خیمہ گاہ میں رکنا ہی تھا اور ایک ایسی مصیبت کا سامنا کرنا تھا جس کا کبھی ذہن میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ گھوڑوں کے لیے خشک چارہ اتنی زیادہ مقدار میں رکھا گیا تھا جو کئی مہینوں کے لیے کافی تھا۔ محمد بن قاسم کو اپنے کسی سالار نے مشورہ دیا کہ اس علاقے میں سبز چارہ بہت ہے، خشک چارہ بچانے کا یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ گھوڑوں کو یہاں کا سبز چارہ کھلایا جائے اور خشک چارہ بھی دیا جائے۔ محمد بن قاسم نے اس کی اجازت دے دی۔ اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسا تو ہوتا ہی تھا کہ جہاں بھی سبز گھاس وغیرہ ہوتی تھی وہاں گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہاں بھی گھوڑوں کو مقامی سبزہ کھانے کے لیے چھوڑا جانے لگا۔ 2-3 روز بعد سواروں نے دیکھا کہ گھوڑے مردہ سے نظر آ رہے ہیں۔ گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے گئے تو بہت سے گھوڑے چلنے سے بھی معذور نظر آتے تھے۔
سواروں نے گھوڑوں کو وہ چیزیں کھلائیں جو پیٹ وغیرہ کو صحیح رکھتی تھی، لیکن ایک رات اور گزری تو صبح کئی گھوڑے مرے ہوئے پائے گئے۔ گھوڑوں کے امراض کے ماہرین نے گھوڑوں کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ انہیں ہو کیا گیا ہے۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں کی زمین میں کوئی ایسا زہریلا مادہ موجود ہے جو یہاں کے سبزے میں شامل ہے۔ انہوں نے گھوڑوں کو سبز چارہ دینا بند کر دیا اور تمام دوائیاں آزما لی، لیکن گھوڑوں میں جو بیماری پھیل گئی تھی وہ قابو میں نہ آئی۔ گھوڑوں کے امراض کے ماہرین ڈر گئے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ تمام گھوڑے مر جائیں گے۔ نہ مرتے تو بھی گھوڑوں کی بیشتر تعداد ٹانگوں پر اپنا وزن بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ محمد بن قاسم، جو کسی بھی صورتحال میں گھبرانے والا سالار نہیں تھا، اس کی پرشباب چہرے پر مردنی چھا گئی۔ وہ گھوڑوں کو چپ چاپ دیکھ رہا تھا کہ سوار پیادوں کی طرح لڑ سکیں گے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے کہا، میں یہاں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر راجہ داہر کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھوڑے بیکار ہو گئے ہیں تو وہ حملہ کر دے گا۔ سواروں سے کہو کہ تمہیں پیادوں کی طرح لڑنا پڑے گا۔ نہیں ابن قاسم، ایک ادھیڑ عمر سالار نے کہا، کہ تو نہیں جانتا کہ داہر میدان میں ہاتھی لائے گا۔ ہمارے سوار پیادوں کی طرح لڑنے سے انکار تو نہیں کریں گے، لیکن یہ سوچ ابن قاسم کہ ہم پیادوں سے ہاتھیوں اور دشمنوں کے گھڑ سوار لشکر کا سامنا کر لیں گے۔ نہیں، اپنے لشکر کا قتل عام نہ کر۔ اگر ہم ایک بار شکست کھا گئے تو پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ سوچنے دے، کوئی راستہ نکل آئے گا، لیکن میں پیچھے ہٹنے والے راستے پر نہیں چلوں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ محمد بن قاسم نے خدا کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ وہ پوری ایک رات آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا اور کئی بار اس کے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ دشمن کو پتہ چل گیا تو وہ کسی اور گھاٹ سے دریا عبور کر کے حملہ کر دے گا۔ صبح طلوع ہوئی تو دریائے سندھ کے اس طرف والے کنارے سے ایک کشتی آ گئی۔ اس سے ایک آدمی اترا جو راجہ داہر کا ہی فوجی حاکم ہو سکتا تھا۔ اس کا لباس حاکموں جیسا تھا اور اس کے ساتھ 8 محافظ تھے۔ وہ مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور بتایا کہ وہ راجہ داہر کا ایلچی ہے اور محمد بن قاسم سے ملنا چاہتا ہے۔ اسے محمد بن قاسم کے خیمے تک لے گئے۔ تاریخ اسلام کا یہ کم عمر سالار اللہ کے حضور دست بدعا تھا۔ فارغ ہو کر اس نے ایلچی کو خیمے میں بلا لیا۔ تاریخ سندھ میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے کہ راجہ داہر نے میرے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ ہاں، عرب کے سالار، داہر کے ایلچی نے کہا۔ راجہ داہر نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ اپنی حالت دیکھ لیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے گھوڑوں میں بیماری پھیل گئی ہے۔ آپ گھوڑوں کے بغیر کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ آپ جس کام کی انتہا تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ آپ کی بد نصیبی اور ذلت کا باعث بننا شروع ہو گیا ہے۔ میں اس شرط پر آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لوں گا کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ میں آپ کے پورے لشکر کو رسد دے دوں گا تاکہ آپ کا کوئی آدمی بھوکا نہ مر جائے، اور یہ بھی سوچو کہ آپ کے پاس ایسے بہادر مرد نہیں جو میری فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ میں آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اگر تباہ و برباد ہونا ہے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ راجہ داہر کے اس پیغام نے محمد بن قاسم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ نہ اداسی رہی نہ مایوسی رہی۔ اپنے راجہ سے بعد السلام کہنا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے ایلچی سے کہا، میں ان سالاروں میں سے نہیں ہوں جو ذرا سی مصیبت سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ تم نے میری اطاعت قبول نہیں کی، یہ سرکشی ہے جو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم صلح کے خواہش مند ہو تو تمہارے خزانے میں جو کچھ ہے وہ ہماری خلافت کے حوالے کر دو اور خلافت اسلامیہ کی اطاعت قبول کرو۔ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں واپس جاؤں گا تو تمہارا سر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ راجہ داہر کے ایلچی کے جانے کے فوراً بعد محمد بن قاسم نے ایک قاصد کو حجاج کے نام پیغام لکھوا کر دیا اور قاصد سے کہا کہ وہ اڑتا ہوا بصرہ پہنچے اور حجاج کو یہ پیغام دے اور جواب لے کر اسی رفتار سے واپس آئے۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو للکار تو دیا تھا، لیکن وہ گھوڑوں کی طرف دیکھتا تھا تو اس کے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھ جاتے تھے۔ وہ لڑنے کے قابل نہیں تھا۔ تباہی اور بربادی بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم پر یہ آفت ناگہانی اکیلی نہیں آ پڑی تھی کہ گھوڑوں میں کوئی پر اسرار بیماری پھیل گئی اور تمام گھوڑے نیم مردہ ہو گئے۔ گھوڑے مرنے بھی لگے تھے۔ اس سے کچھ دن پہلے سیستان کے قلعہ بند شہر سیسا میں بڑی سنگین نوعیت کا ایک واقعہ ہو گیا تھا جس نے محمد بن قاسم کے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ سیستان کی فتح سنائی جا چکی ہے۔ یہ جنگ سیسم کے قلعے میں لڑی گئی تھی۔ راجہ داہر کا بھتیجا بجے رائے وہاں سے بھاگ گیا تھا، لیکن وہ اسی علاقے میں گھومتا پھرتا رہا اور بڑی جلدی پتہ چل گیا کہ وہ محمد بن قاسم کے خلاف سیستان کے لوگوں کو بغاوت کے لیے تیار کر رہا ہے۔
محمد بن قاسم نے ایک نائب سالار عبد الملک بن قیس کو کچھ نفری دے کر باغیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا، جس نے تھوڑے سے وقت میں باغیوں کو کچل ڈالا اور بجرائے بھی ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم تھوڑی سی نفری سیسم میں چھوڑ کر نیرون چلا گیا اور اب وہ اروڑ سے کچھ دور خیمہ زن تھا۔ اس دوران سیسم کے قلعے میں امن و امان رہا۔ جو ہندو اور بدھ وہاں سے بھاگ گئے تھے وہ بھی مسلمانوں کے اچھے سلوک اور فیاضی کو دیکھ کر واپس آ گئے تھے۔ شہر کے مضافات میں رہنے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی حکومت ہر کسی کو انصاف اور حقوق دیتی ہے اور لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار بن جاتی ہے، تو باہر کے کئی خاندان شہر میں منتقل ہو گئے۔ اس طرح اس شہر کی آبادی بڑھ گئی۔ محمد بن قاسم کے مقرر کیے ہوئے حاکم، عمال اور فوجی دیکھ نہ سکے کہ باہر سے آنے والے زیادہ تر لوگ ہندو ہیں۔ مسلمانوں نے بدھوں اور ہندوؤں کو مذہبی آزادی دے دی تھی، اس لیے ان کے مندروں کی رونق اود کر آئی۔ یہ بھی کسی نے نہ سوچا کہ ہندوؤں کے بڑے مندر میں رات کو بھی ہندو عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس شہر میں تاجروں کے قافلے تو آتے ہی رہتے تھے، لیکن اب قافلے پہلے سے زیادہ آنے لگے۔ ایک ایک قافلہ 40 سے 50 اونٹوں تک کا ہوتا تھا۔ ان کے مال کے خریدار زیادہ تر ہندو ہوتے تھے۔ ہر قافلے کے ساتھ آدمی زیادہ آتے تھے۔ یہ کسی نے نہ دیکھا کہ ایک قافلے کے ساتھ جتنے آدمی آتے تھے اتنے واپس نہیں جاتے۔ مال کی خریداری اس طرح ہو رہی تھی کہ کپڑا بوریوں میں بند ہوتا تھا، بعض بوریاں کھولے نہیں جاتی تھی۔ 2-4 ہندو یہ بوریاں خرید لیتے اور اونٹوں پر لاد کر اپنے گھروں کو لے جاتے تھے۔ بوریاں گھروں کے اندر کھلتی اور ہر بوری سے ایک آدمی برآمد ہوتا تھا۔ ان آدمیوں کو رات کے وقت ہندو بانٹ لیتے اور ایک ایک 2-2 کو اپنے گھروں میں لے کر چھپا دیتے۔ ایک روز ایک ہندو شمنی جس کی داڑھی بڑی لمبی اور سر کے بال بھی لمبے تھے قلعے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ترشول تھا۔ اس نے ماتھے پر 3 رنگوں کی لمبوتری لکیریں ڈالی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ 5-6 چیلے تھے۔ ان کے حلیے بھی اپنے رشی جیسے تھے۔ چونکہ وہ مذہبی پیشوا تھا اس لیے اسے قلعے کے دروازے پر نہ روکا گیا۔ وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس شہر کی کایا پلٹ جائے گی، اس نے ترشول اوپر کر کے کہا۔ زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، میں خوشخبری لے کر آیا ہوں، مسلمان رحم دل بادشاہ ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ کہتا مندر تک جا پہنچا۔ ہندوؤں کا ایک ہجوم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ رشی مندر کے اندر چلا گیا۔ پنڈتوں نے لوگوں سے کہا کہ رشی مہاراج بڑا لمبا سفر پیدل طے کر کے آئے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے، یہ کل صبح سب کو درشن دیں گے۔ وہ رات سیسم قلعے کی ایک پر اسرار رات تھی۔ قلعے کے دروازے بند تھے۔ سنتری بے فکری سے برجوں میں بیٹھے تھے۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے باہر نکلتے اور ادھر ادھر دیکھ کر پھر برج میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ انہیں کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیوستان پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، بغاوت دبائی جا چکی تھی اور باغیوں کا سردار بجرائے مارا جا چکا تھا۔ شہر پر قبرستان جیسا سکوت طاری تھا۔ لوگ گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس خاموشی اور اس سکوت میں ایک طوفان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اس طوفان نے سیسم کی خاموش راتوں میں پرورش پائی تھی اور اب یہ سب کچھ اپنے ساتھ اڑا اور بہا لے جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس طوفان نے ہندوؤں کے مندر سے اٹھنا تھا۔ اس رات مندر کے ایک خاص کمرے میں 10-12 آدمی بیٹھے تھے۔ ان میں ایک تو اس مندر کا بڑا پنڈت تھا، دوسرا وہ رشی تھا جو اسی روز شہر میں داخل ہوا تھا، لیکن مندر میں اس کا حلیہ کچھ اور تھا۔ اس کی داڑھی اتنی لمبی نہیں تھی، نہ اس کے بال لمبے تھے۔ اس کے ماتھے پر رنگدار لکیریں بھی نہیں تھیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ وہ رشی نہیں تھا، کسی پہلو مذہبی پیشوا نہیں تھا۔ وہ سیوستان کے ایک حصے کا حاکم چندرام حلہ تھا۔ اس کے ساتھ 5-6 آدمی تھے جو شہر میں اس کے ساتھ اس کے چیلوں کے بہروپ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ سیوستان کے ٹھاکر تھے جو چندرام کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش کی تکمیل کے لیے آئے تھے۔ شام گہری ہوتے ہی ایک ایک 2-2 ہندو مندر میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد 40-50 کے درمیان تھی اور یہ راجہ داہر کی فوج کے منتخب جنگجو تھے۔ یہ سب تاجروں کے قافلوں کے ساتھ تاجروں کے ملازم، محافظ اور شتربان بن کر آئے تھے اور یہیں رہ گئے تھے۔ انہوں نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ مقامی ہندوؤں کے گھروں میں باہر کے جو ہندو چھپے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے گھروں سے نکلنے لگے۔ وہ دبے پاؤں چھپتے چھپاتے مندر تک پہنچ رہے تھے۔ یہ بھی داہر کی فوج کے آدمی تھے۔ مسلمان حاکم اطمینان کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ شہر میں امن و امان ہے اور اگر امن و امان تباہ ہوا بھی تو باہر کے حملے سے تباہ ہوگا۔ ان کے ذہن میں یہ خدشہ تو آیا ہی نہیں تھا کہ شہر کے اندر سے بھی تباہی اٹھ سکتی ہے۔ دیوار پر جو گشتی سنتری تھے ان کی تعداد تھوڑی تھی اور وہ چوکس بھی نہیں تھے۔ مندر اب جنگی آپریشن روم بن چکا تھا۔ چندرام حالہ ہدایات دے رہا تھا۔ ہندو فوجیوں میں سے بعض کے پاس تلواریں اور باقی برچیوں سے مسلح تھے۔ یہ چندرام حالہ کی زمین دوز سازش تھی۔ اس نے سیسم کے مندر کے بڑے پنڈت کو سب سے پہلے اعتماد میں لیا اور پھر خود کسی بہروپ میں سیسم آیا
اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ قلعے میں مسلمان فوج کی تعداد کتنی ہے اور رات کو کہاں کہاں سنتری ہوتے ہیں۔ اس نے پنڈت کو اپنی سکیم بتائی تھی۔ اس کے تحت ہندو فوجیوں نے تاجروں کے بحروپ میں آنا اور ہندوؤں کے گھروں میں چھپنا تھا۔ سیسم کے ہندوؤں کو مندر سے یہ ہدایات ملی تھی کہ وہ بحروپ میں آنے والے فوجیوں کو اپنے گھروں میں چھپا لیں۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ راجہ داہر کو اس سازش کا علم تھا یا نہیں۔ ہندو فوجی مندر اور گھروں سے نکل آئے۔ انہیں جس طرح بتایا گیا تھا وہ اکیلے اکیلے بھی اور دو دو تین تین اکٹھے بھی شہر میں پھیل گئے۔ اکیلے اکیلے سنتری کو دبوچ لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ مسلمان فوج کی نفری قلیل تھی اور سوئی ہوئی تھی۔ ان پر چند رام کے آدمیوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان میں کچھ زخمی اور شہید ہوئے اور بیکی قیدی بنا لیے گئے۔ سیسم کے دو مسلمان حاکموں عبد الملک بن قیس اور حمید بن ودا نجدی کے محافظوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن نقصان اٹھایا۔ صبح طلوع ہوئی تو سیسم کے قلعے سے مسلمانوں کا پرچم اتر چکا تھا اور راجہ داہر کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ مسلمان حاکم اور سپاہی چند رام حالہ کے قیدی تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ چند رام حالہ نے تمام مسلمانوں کو قلعے سے نکال دیا تھا اور کوئی قیدی اپنے پاس نہیں رکھا تھا۔